باقی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ریٹرن جو اچھا نہیں آتا، تکلیف پہنچتی ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا کام اگلے کو عزت دینا اور اس کی خدمت کرنا۔ اب ریٹرن کیا آتا ہے، ہم اس ریٹرن کی نیت سے عزت و خدمت کریں نا، کہ ہماری وہ بھی عزت کرے، ہماری وہ بھی خدمت کرے، یہ نیت رکھنا ہی غلط ہے۔ نیت ہمیں چونکہ خدمت کرنے اور عزت کرنے کا حکم ہے، اور اس کا ریٹرن اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے جو ہے نوشتہ تقریر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو کیا اجر ملے گا، خدمت پر آپ کو کیا نوازا جائے گا، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ اس پر خوش ہوا کریں کہ ہم نے جو اس کی عزت کی ہے، خدمت کی، خالص نیت سے کی ہے، اور جس کو راضی کرنے کے لیے کی ہے وہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہے۔ باقی یہ اگر اس کے ریٹرن میں ہماری عزت نہیں کر رہا یا یہ ہماری خدمت نہیں کر رہا، تو یہ اس کی برائی ہے، یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی نالائقی ہے، اللہ کے دربار میں وہ برا لکھا جا رہا ہے، ہم برے نہیں لکھے جا رہے۔ لہذا یہ آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اللہ والے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بچھو جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، اس اللہ والے نے اس کو نکال کے باہر جیسے کیا تو اس بچھو اس کو ڈس لیا۔ اس کے بعد پھر بچھو دوڑ کے دریا میں ڈوبنے لگا، انہیں پھر نکال لیا، یوں باہر رکھا تو پھر اس نے ڈس لیا، پھر وہ بچھو پانی کی طرف گیا، پھر اس میں ڈوب گیا، پھر 2-3 دفعہ یہ منظر دیکھا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ڈوبتے کو بچا کے باہر نکالتے اور وہ آپ کو ڈس لیتا ہے، آپ دفع کریں، ڈوبنے دیں، مرنے دیں۔ تو اس پر اللہ والے نے عجیب بات کی، کہا کہ میں ڈوبتے کو بچانے کی اچھی عادت کیوں چھوڑوں اگر وہ اپنی ڈسنے کی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ اپنی ڈسنے کی بری عادت نہیں چھوڑ رہا، تو میں اپنی ڈوبتے کو سہارا دینے کی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ تو بات یہ کہ دوسروں کو عزت دینا، خدمت کرنا، محبت دینا، خلوص کے ساتھ ان سے تعلق رکھنا، یہ ہم اپنی اچھی عادت پیش کرتے رہیں۔ اگلا اگر بری عادت کی وجہ سے وہ اگر میں ڈستا تو ڈستا رہے، اس لیے کہ اس کے ڈنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کاٹیں گے، اس پہ پریشان نہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ خاص طور پہ عزیز و اقارب کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ جو حسن سلوک تم کرو تو اس میں خالص اللہ کے رضا کی نیت کیا کرو، اللہ کی رضا کی نیت کیا کرو کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آپ یہ نیت نہ کریں کہ ہم جو بھتیجے کی خدمت کر رہے ہیں، بھانجے کی کفالت کر رہے ہیں، بھابھی کو دے رہے ہیں، پھوپھی کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں الٹی سیدھے باتیں بک رہی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم رشتہ داروں کی طرف سے، ان کی طرف سے حسن سلوک کی نیت سے کبھی ان کی خدمت نہ کرو، بلکہ تم اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس صلہ رحمی کا اجر آپ کو دیں گے اور اس کا جو ہے بدل بھی آپ کو دنیا میں عطا کریں گے۔ باقی رشتہ دار ان کی طرف سے آپ کبھی جو ہے وہ توقع نہ رکھو۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے الاقارب کالاقارب، کہ رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، آپ ان سے جتنا بھی بھلا کر لیں، ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ ڈنگ ماریں گے۔ یہاں امریکہ سے بیٹھ کے مجھے پتہ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں غریب غربا رشتہ داروں کے لوگ مدد کرتے ہیں، تو رشتہ دار وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں جی ہمارے ماموں نے ہماری مدد کی، ہمارے چچا جی ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا گو، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ امریکہ بیٹھا اگر کر دیتا تو کیا ہوا، امریکہ بیٹھا ڈالر بنا رہا ہے، تو اگر ہمیں جو ہے 4 پیسے 50,000 مہینے کے بھیج دیتا تو یار کیا کمال کیا بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ سن کے یہاں جو ماموں بیچارہ خدمت کر رہا اس کا دل کٹ جاتا ہے کہ حضرت دیکھے جی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نبی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ رشتہ داروں سے کبھی کلمہ خیر کی توقع نہ رکھو، اللہ سے اجر کی امید رکھ کے صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کریں گے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کو مالی مدد ہر طرح کا خیال کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے بارے میں بری بات کرتے ہیں، مجھے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے کہ تو ان کی خدمت اور ان کی محبت، ان کی کفالت ہر طرح کرتا ہے اور وہ تمہیں جو برا کلمہ کہہ کے تکلیف دیتے ہیں، اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، جو فرشتہ ہمیشہ تجھے ان رشتہ داروں سے بلند رکھے گا اور رشتہ داروں کے منہ پر سیاہی ملتا رہے گا، ان کو ہمیشہ رسوا رکھے گا اور تمہیں ہمیشہ وہ فرشتہ بلند رکھے گا۔ اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے تو اللہ تجھے وہ فرشتے کی تائید اور نصرت عطا فرمائے گے اور تجھے رشتہ داروں پہ ہمیشہ باعزت بلند رکھیں گے، اور ان کے چہروں پر سوا یہ جو ہوتی تو وہ فرمایا سیاہی، اور اس کے چہروں کے اوپر جو وہ سوا مل دی جائے گی، یہاں تک کہ الفاظ فرمائے۔ اس لیے آپ اس سے پریشان نہ ہو اور نہ یہ نیت رکھیں ہم نے عزت کی وہ بھی عزت کرے، ہمارا کام عزت کرنا ہے، باقی وہ اپنا ظرف دکھائے، ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق ملتا ہے، تو اس کے مطابق آپ کرتے رہیں، آپ کو اجر ملے گا۔